کیا پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف کوئی سازش ہونے والی ہے؟ پاکستان میں ایرانی ولایت فقیہ حکومت کے سفیر مہدی ہنر دوست نے سی پیک منصوبے میں ایک دفعہ پھر شمولیت کی خواہش کا اظہار کر کے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، کیونکہ ایرانی ولایت فقیہ حکومت شروع دن سے ہی اپنے پیشرو بھارت کی طرح سی پیک منصوبے کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتی چلی آ رہی ہے، جس طرح وہ شروع دن سے ہی مسلم ملٹری الائنس کی مخالفت کرتی چلی آ رہی ہے۔ پھر سی پیک منصوبے میں بار بار شمولیت کی خواہش کا اظہار چہ معنی دارد، کیونکہ کل تک سی پیک منصوبے کی شدید مخالفت کرنے والی ایرانی ولایت فقیہ حکومت کی منصوبے میں شامل ہونے کی بے قراری نے سعودی عرب اور پاکستان کے ذمہ دار اور سنجیدہ حلقوں کے لیے سوال کھڑا کر دیا ہے کہ ایرانی خواہش کے پیچھے امریکہ اور یہودی لابی تو نہیں، جو ایرانی حکومت کی مدد سے گوادر پر بہت بھیانک کھیل کھیلنا چاہتی ہے، جیسے دہشت گرد گروہ داعش کے ذریعے مسلم ممالک میں کھیلا گیا۔ ایرانی ولایت فقیہ حکومت کی جانب سے پاکستان اور سعودی عرب کی سلامتی کے خلاف فرقہ واریت پر مبنی رچائی جانے والی پراکسی وار کے پیش نظر پاکستانی قوم نے سیکیورٹی اداروں اور حکومت وقت سے چند خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جب تک ان امور میں بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ایرانی ولایت فقیہ حکومت سے تحریری ضمانت نہیں لے لی جاتی، اس وقت تک ایرانی ولایت فقیہ حکومت کو سی پیک منصوبے میں شامل نہ کیا جائے۔ نمبر 1، ایرانی حکومت عزیر بلوچ بابا لاڈلا سے لے کر علی رضا تک اور تمام علیحدگی پسند بلوچ دہشت گرد تنظیموں سمیت MQM کے نیٹ ورک کا مکمل خاتمہ کر کے ان سے منسلک تمام دہشت گردوں کو فی الفور پاکستان کے حوالے کرے۔ نمبر 2، ایرانی بینکوں میں پڑے ہوئے ان دہشت گردوں کے کروڑوں روپے پاکستانی بینکوں میں منتقل کیے جائیں، تاکہ ان دہشت گردوں کی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ جانے والے بے گناہ پاکستانیوں کے اہل خانہ کی مالی مدد کی جا سکے۔ نمبر 3، اسی طرح ایرانی چابہار بندرگاہ میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے سب سے بڑے نیٹ ورک یعنی کلبھوشن نیٹ ورک کے مکمل خاتمے کے ساتھ ساتھ کلبھوشن کے نائب راکیش عرف رضوان کو اس کے تمام دہشت گردوں سمیت پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے کیا جائے۔ نمبر 4، ایرانی ولایت فقیہ حکومت اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ بھارتی حکومت سے اس بات کی تحریری ضمانت لے گی کہ بھارتی حکومت چابہار بندرگاہ کو پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا پھر تخریبی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ اس معاہدے میں چین، روس اور امریکہ ضامن کی حیثیت سے دستخط کریں گے۔ نمبر 5، ایرانی ولایت فقیہ حکومت چابہار بندرگاہ میں کام کرنے والے تمام بھارتی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کے مکمل کوائف پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو دینے کی پابند ہوگی۔ تمام اہلکاروں کے کوائف ہر سال اپ ڈیٹ کیے جائیں گے۔ نمبر 6، ایرانی ولایت فقیہ حکومت پاکستان میں موجود اپنے تمام ایجنٹوں کے مکمل کوائف پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے کرنے کی پابند ہوگی، خاص کر وہ ایجنٹ جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں، وزارت خارجہ و داخلہ، سیاست اور میڈیا میں چھپ کر کام کر رہے ہیں۔ نمبر 7، ایرانی ولایت فقیہ حکومت بھارت کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کو فی الفور ختم کرنے کا اعلان کرے جس کے تحت پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت ایران کے تمام ہوائی اڈے اور بندرگاہیں استعمال کر سکے گا۔ نمبر 8، اسی طرح عالمی طاقتوں کی موجودگی میں ایرانی ولایت فقیہ حکومت سے اس بات کی تحریری ضمانت لی جائے کہ وہ سی پیک منصوبے میں شامل ہونے کے بعد سعودی عرب کے مفادات کو کسی بھی صورت نقصان نہیں پہنچائے گی اور نہ ہی کسی قسم کا پروپیگنڈا کرے گی، ورنہ اسے فی الفور سی پیک منصوبے سے الگ کر دیا جائے گا۔ نمبر 9، پاکستان سمیت افغانستان، بحرین، کویت، عراق، شام، یمن اور سعودی عرب میں جاری اپنی فرقہ واریت پر مبنی خونی جنگ کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کرے اور ان تمام مسلم ممالک سے اپنی فوج اور انتہا پسند مسلح جتھوں کی واپسی کا اعلان کرے۔ یہ 20 کروڑ پاکستانیوں کی آواز اور پرزور مطالبہ ہے جس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خطے اور 2 مسلم ممالک یعنی مملکت اسلامیہ پاکستان اور مملکت اسلامیہ سعودی عرب سمیت حرمین الشریفین کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔